Yusuf Mangi to give you a session regarding your career. He is an assistant director of ICMA and an NLP trainer as well. So I would like to call him upon stage so he could take a session for you guys. چلیں بسم السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ اگر مائک کے بغیر بات کریں تو ہو سکتی ہے بات؟ ٹھیک ہے، میں بھی چاہ رہا تھا مائک کے بغیر ہی ہو جائے بات. اچھا جی، میرا نام یوسف منگی ہے جیسے انہوں نے بتایا. آپ کو آواز آ رہی ہے نا میری؟ بس مجھے صرف ایک کوآپریشن آپ کی طرف سے یہ چاہیے ہوگا کہ جس نے بھی بات کرنی ہوگی وہ کائنڈلی اپنا ہینڈ ریز کرے تو ہم اس کی طرف آئیں گے، اس کی بات سنیں گے. لیکن اگر ہم بیچ میں آپس میں باتیں کرتے رہیں گے تو شاید گفتگو صحیح نہیں ہوگی اور پھر میرا آنا بھی جو ہے نا ضائع ہو جائے گا، آپ کا بیٹھنا بھی ضائع ہو جائے گا. ویسے ملاقاتیں تو ہماری ہوتی رہتی ہیں آلموسٹ، لیکن چاہے اگر ہم لوگ اس پروسیس میں اگر آدھا گھنٹہ کوئی کنسٹرکٹیو بات کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا. ایسا ہی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو ابھی کیریئر اسٹارٹ ہونے والا ہے اور بہت سارے ہرڈلس، بہت ساری اپرچونیٹیز، بہت سارے چیلنجز آپ کی زندگی میں آئیں گے، تو آپ کو راستوں کا انتخاب کرنا ہے. یہ ایک ایسی پوزیشن ہوتی ہے وین یو آر ایبل ٹو ڈیسائڈ، مطلب آپ نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں آگے میٹرک کرنے کے بعد. کیونکہ ابھی سے شروعات ہوگی آپ کی. آپ کو بتایا جائے گا کہ جی آپ انجینئرنگ کی طرف چلے جائیں، کوئی آپ کو کہے گا کہ ڈاکٹری کا بڑا اسکوپ ہے، یو شوڈ گو فار MBBS. کوئی آپ کو کہے گا کہ جی آپ کو CA کرنی چاہیے، کوئی آپ کو کہے گا آپ کو CMA کرنی چاہیے. آپ ریلیٹ کر رہے ہیں جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے نا؟ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ پیچھے آپ کو آواز نہیں آ رہی میرا خیال ہے، تو اس کے ذریعے ہاں بات کر لیتے ہیں. اچھا دو تو اچھا ہم لوگ آج جو تھوڑی سی بات کریں گے، زیادہ عرصہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا، لیکن جب آپ اس پوزیشن پہ ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہوں گی نا، کہ ابھی آگے کیا کرنا ہے، فرسٹ ایئر میں کیا سلیکٹ کرنا ہے، انٹر میں کیا سلیکٹ کرنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی پرسنٹیج کتنی آئی ہے میٹرک میں یا 9th میں. پوچھا جاتا ہے رزلٹ کب آ رہا ہے آپ کا؟ کتنے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے؟ ذرا ہینڈ ریز کریں آپ جتنے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے. مجھ سے تو پوچھا تھا سب نے کہ آپ کی میٹرک کی پرسنٹیج کتنی ہے، آپ کی انٹر کی پرسنٹیج کتنی ہے. میری عمر 30 سال ہے، ٹھیک ہے، اور میں پچھلے 8 سال سے کام کر رہا ہوں. میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. 8 سال کے کیریئر میں انٹرویوز کے دوران کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کی پرسنٹیج کتنی ہے، کسی نے نہیں پوچھا مجھ سے. ہاں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ نے ڈگری کون سی کی ہے، یہ ضرور پوچھا ہے. یہ ضرور پوچھا ہے کہ آپ کی اسکل سیٹ کیا ہے، آپ کو کیا چیزیں آتی ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی پرسنٹیج کتنی ہے. کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ آپ کے سائنس میں کتنے مارکس تھے، آپ کے انگلش میں کتنے مارکس تھے. لیکن ہم جب سوسائٹی میں آتے ہیں، ہم جب اپنے فیملیز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، شادی کے موقعوں میں آپ جاتے ہیں، تو آپ سے ہر وقت یہی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کی پرسنٹیج کتنی ہے. آپ کی ذہانت یا تو آپ کی اچھی پرسنٹیج کی وجہ سے پتہ چلتی ہے یا تو آپ کی اچھی رائٹنگ کی وجہ سے. جس کی اچھی رائٹنگ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہوشیار ہوتا ہے. ہماری جو کیا کہتے ہیں سادہ زبان میں جو ہوشیار کی ایکسپلینیشن ہے. لیکن اگر ریئلٹی دیکھیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ ایسا ہی ہے. اب سوال یہ کہ اس معاشرے سے ہمیں بھاگنا بھی نہیں ہے، ہمیں اسکپ بھی نہیں کرنا، وی ہیو ٹو لیو دیئر. تو پھر کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ہم کامیاب بھی ہو جائیں اور لوگوں کو بھی منہ دے سکیں. کیونکہ ڈیفینیٹلی پرسنٹیج امپورٹنٹ نہیں ہے یا ہے، یہ بات کی بات ہے، لیکن لوگ تو پوچھتے ہیں آپ سے. اور جب کوئی سوال ایسا کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں غصہ بھی آتا ہے، ہم اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ایموشنز بھی ہوتے ہیں جو باہر آتے ہیں. ہمیں مزہ نہیں آتا کہ کون ہماری پرسنل لائف میں کیوں انٹرفیئر کر رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. ایسا ہی ہے. تو ذرا ہم لوگ تھوڑا غور کرتے ہیں چیزوں پہ کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جی لوگوں کا کام ہے بولنا، لوگ آپ کے لیے بولتے رہیں گے، ان کی باتوں پہ توجہ نہ دو. اس طرح باتیں سنتے ہیں نا. آپ اپنا کام کرو، اپنے آپ کو فالو کرو ہمیشہ. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم خود بھی ان لوگوں میں ہی شامل ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہم بھی کچھ ایسا بول رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آگے والا بندہ ہرٹ ہو رہا ہوتا ہے. ہمارا کریکٹر، ہمارا جو ویلیو ہوتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈگری مل جائے گی آپ کو. آپ کسی بھی اسکول میں جائیں گے، کسی بھی یونیورسٹی میں آپ کی ایڈمیشن ہوگی
تو آپ کو ڈگری مل جائے گی, آپ کوالیفائی کر جائیں گے کسی بھی طریقے سے, 4 سال کی ڈگری 5 سال میں نکال لیں گے. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر ادارہ رسپانسبل نہیں ہے, وہ ہے آپ کا کریکٹر, کیونکہ وہ صرف آپ کو سکھائیں گے, آگے آپ نے اس پہ عمل کرنا یا نہیں کرنا یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے. تو جیسے میں ابھی یہاں پہ آیا تھا نا, تو رحیم صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو مجھے فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ ان کے کیا مسائل ہوں گے. تو میں نے ذرا ریفلیکٹ کیا یہاں پہ 15 منٹ نیچے جو میں بیٹھا ہوا تھا کاؤنٹر پہ, تو میں نے سوچا کہ ہاؤ آئی واز ایکچولی فیلنگ وین آئی واز ان 9th اینڈ میٹرک کلاس. تو مجھے کافی ساری باتیں ریزونیٹ کرنے لگی ہیں, بٹ یہ ہے کہ 10 سال پہلے والی بات کچھ اور تھی, 10-15 سال. اب زمانہ ذرا چینج ہو گیا ہے, ہمارے ماڈرن ایٹیٹیوڈ آ گئے ہیں, ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن چونکہ مسئلے تو سیم ہیں اور ہمیں ان مسئلوں کو ہی منہ دینا ہے, تو سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے ہماری زندگی میں جو ہمیں کام آئے گی وہ ہمارا کریکٹر, ہمارا کردار. اور اس کے لیے آپ کو ٹیچرز بتاتے رہتے ہیں ہر وقت, بیٹا اچھے اخلاق سے پیش آؤ اور اچھے طریقے سے بات چیت کرو, ایسے کام نہ کرو جن کی وجہ سے آپ کے کریکٹر پہ جو ہے نا فنگر ریز ہو. ہمیشہ ایسے کام کرو جو آپ کے لیے بھی بہتر ہو. تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں نا اذان کا, بس 15-20 منٹ کے لیے. آپ بھی بیٹھ جائیں. تو ہم بات کر رہے تھے پیرنٹس کی طرف سے, جو میری طرف متوجہ ہو جائیں تھوڑا سا. ہم بات کر رہے تھے پیرنٹس کی طرف سے بھی ہمیں کافی دفعہ ایسا پریشر آتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ان سے بھی کچھ فیلنگس ڈیولپ ہو جاتی ہے نا. کبھی کبھی ہوتا ہے بچے کو بھی غصہ آنے لگتا ہے کہ مطلب یہ کیا بات ہوئی, ہر وقت مجھ سے ہی پوچھا جا رہا ہے کہ پرسنٹیج, کلاس, یہ وہ. میرا خیال ہے کہ ہم اس پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. پیرنٹس جو ہے نا دل سے کسی بچے کا برا نہیں چاہتے فار شیور نا, ماں باپ کی محبت اپنی ہوتی ہے. سو آؤٹ آف لو وہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے ہیلپ فل نہیں ہوتا. وہ کچھ ایموشنز شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر پڑوسی کا فلاں کا بیٹا یا بیٹی آگے جا رہا ہے اور آپ نہیں بڑھ رہے تو ان کو یہ اس بات کی فکر ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ان کی پوزیشن جو ہے نا, وہ پوزیشن, وہ کہتے ہیں نا کہ جب تم خود باپ بنو گے یا ماں بنو گی تمہیں اندازہ ہوگا اس بات کا. ایسا ہی بولتے ہیں نا, ہم کچھ بھی بولنے جاتے ہیں. تو پہلے تو اس پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم اس کو اکنالج کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. سیکنڈ پوزیشن یہ ہے ہمیشہ کہ پیرنٹس کی فیلنگس کو اکنالج کریں پہلے تو, لیکن خاص طور پہ آپ اپنی فیلنگس کو بھی اکنالج کریں. اگر آپ کے ایموشنس ڈیولپ ہو رہے ہیں وقت کے ساتھ تو آپ ان کو اکنالج کریں. کیسے اکنالج کریں گے کہ ظاہر سی بات ہے پریشر ہوتا ہے, لیکن آلویز بی شیور ٹو گیو یو 100%, ہے نا. 100% دینا بہت ضروری ہوتا ہے. موسٹلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سبجیکٹ ہمارے انٹرسٹ کا نہیں ہے تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک مشکل ٹیچر ہوتا ہے جو آپ کو ایک مشکل سبجیکٹ پڑھا رہا ہوتا ہے, لیکن اگر اس میں آپ پرفارم کرتے ہیں تو آگے جا کے آپ کو لگتا ہے اچھا ہوا میں نے صحیح سے پڑھا تھا, آج مجھے یاد آ رہا ہے. تو ہمیشہ ٹیچر کی یا پیرنٹس کی باتوں کا برا نہیں منایا کریں, ان کا انٹینشن بہت پازیٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ان کی تھوڑی سی ڈانٹ بھی آ جاتی ہے آپ کے لیے, یا کوئی ٹیچر آپ کو ٹف ٹائم دیتا ہے اسائنمنٹ میں, ہوم ورک میں, تو یہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے ہمیشہ. کیونکہ جب آپ آگے جائیں گے اور یہ ساری چیزیں جو آپ کو ٹیچر سمجھاتے ہیں اور جس طرح آپ سے پوچھی جائیں گی, تو آپ کو اس وقت اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ چیزیں جو ہمیں پڑھائی گئی تھیں یہ بہت امپورٹنٹ تھیں. صحیح ہے نا. تو ایجوکیشن اور جو میں پرسنٹیج کی بات کر رہا تھا آپ سے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا بالکل ہی سی گریڈ لے کے بیٹھ جائیں اور آپ کہیں کہ جی سی جی پی امپورٹنٹ نہیں ہے, پرسنٹیج امپورٹنٹ نہیں ہے. بٹ مور دین دیٹ, واٹ ایور یو اسٹڈی, آپ کو اس کے کانسیپٹ پتہ ہونے چاہیے کہ یہ میں نے کیا پڑھا ہے. اینڈ اگر اس کے اور ڈیپر لیول پہ جائیں تو جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے اس پہ عمل دکھنا چاہیے. کیونکہ جو کریکٹر ہے نا, جو ایٹیٹیوڈ ہے, وہ ایفیشنسی سے بھی آگے چلا جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ کسی کے ساتھ بہتری کریں گے, کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنائے گا. لیکن اگر آپ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں, لیکن اگر آپ کا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے, آپ بہت زیادہ جیلسی ہیں, آپ کا نیگیٹو پرسنالٹی ٹریٹ ہے, تو آپ کہیں نہ کہیں ضرور مار کھائیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے نیوٹن لا, جو آپ نے ریئیکشن والا پڑھا تھا, کہ ایز یو سو سوشل یو ریپ. تو آپ جو اچھائی اور برائی ہے نا, وہ آپ کو ڈھونڈتی ہے.
آپ کسی کے ساتھ بہتری کریں گے, کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے, آپ کے ساتھ بہتری ہوگی, خود بخود ہوگی. اینڈ ڈیورنگ اسٹڈی اگر آپ نے کافی دفعہ نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے ایکسپیرینسز میں ہمارے ساتھ ایسے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ اپنا کام ختم کرنے کے بعد کاپی اس طرح بند کرتے ہیں کہ کسی اور کو نہیں دکھانی, چاہے کچھ بھی ہو, مجھے کسی اور کو یہ نہیں بتانا, ٹیچر کے سامنے مجھے اپنے نمبر بڑھانے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بہت میڈیم ایوریج قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جن کی اتنی 80s میں 90s میں پرسنٹیج نہیں ہوتی, لیکن ان کو جتنا بھی آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سب کو بتاتے ہیں کہ یہ اس کا ایسے ہوگا, اس کا اس طرح سے ہوگا. تو یہ جو لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے نا, ایکچولی جو نالج ہے نا وہ وزڈم میں تب کنورٹ ہوتی ہے جب آپ وہ چیز کسی اور کو بتاتے ہیں. نالج جب کسی اور کو بتاتے ہیں تو وزڈم میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم لوگ اویئرنیس کے ایک ڈیپر لیول پہ جائیں, تو بہتر ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو آ رہا ہو وہ آپ کسی اور کو بتائیں. باقی رہی بات جو رحیم صاحب سے بات ہو رہی تھی اسکل سیٹ کے اوپر, تو ڈیفینیٹلی اسکل سیٹ کے اوپر تو انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل چیٹ جی بی ٹی آیا ہوا ہے. کسی کو پتہ ہے چیٹ جی بی ٹی آیا ہوا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک ٹاپک ہے. پتہ ہے کسی میں سے, آپ میں سے کسی بچے کو پتہ ہے چیٹ جی بی ٹی ایک آیا ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے, کسی اور کو پتہ ہے چیٹ جی بی ٹی آیا ہوا ہے؟ آپ بتائیں گے ذرا کیا ہے چیٹ جی بی ٹی؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے, یہ بتا رہی ہیں کہ جو چیٹ جی بی ٹی ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک ایسا ٹول ہے جو کہ آپ جیسا شخص جو ہے نا ورچولی کھڑا کر سکتا ہے, اور وہ آپ کی طرح بات کرے گا, اس کو جو بھی ڈیٹا پرووائڈ کی جائے گی وہ آپ کی طرح پروسیڈ کرے گا ساری چیزیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اسکل سیٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ابھی جس طرح چیٹ جی بی ٹی آیا ہے نا مارکیٹ میں, تو کنٹینٹ رائٹرس کی جابس چلی گئی ہیں, کافی سارے کنٹینٹ رائٹرس کی نوکری گئی ہیں. اس کے بعد جو ہے چیٹ جی بی ٹی نے اسی نے ایم بی اے کا ایگزام بھی پاس کر دیا ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے کچھ سبجیکٹ اس نے کوالیفائی کر لیے ہیں. تو اس کو کچھ بھی انسٹرکشن دیں آپ, جیسے آپ واٹس ایپ پہ میسج ٹائپ کر کے سینڈ کرتے ہیں, آگے والے کا رپلائی آتا ہے نا, اسی طرح چیٹ جی بی ٹی کے چیٹ میں آپ کچھ بھی لکھیں گے, اس کو کوئی سوال ڈراپ کریں گے تو وہ آپ کو جواب دے دے گا اس چیز کا. سو دنیا جو ہے نا ڈیجیٹلی موو کر رہی ہے, ہم لوگ ورچوئل اسپیس میں آ رہے ہیں. تو وہ جو پرانے تھاٹس ہمیں بتائے نا بڑوں نے, وہ شاید آگے جا کے کام نہ آئے, سوائے کریکٹر اخلاق کے. اسکل سیٹ کی بات کر رہا ہوں ابھی میں آپ سے. تو ہمیشہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں, صحیح ہے. سبجیکٹ پڑھیں, اس نیت سے پڑھیں کہ کانسیپٹ بنانے, اس نیت سے نہ پڑھیں کہ مجھے رٹا لگانا ہے, ایکوریٹ لکھنا ہے تاکہ میری 80% آئے. کیونکہ وہ 80% آپ کے مارکس پہ تو شو ہو رہی ہوگی, آپ کے مارک شیٹ پہ تو شو ہو رہی ہوگی, لیکن آپ کی کیریئر بلڈنگ میں وہ چیز کہیں بھی کام نہیں آئے گی. کیونکہ اگر کوئی ادارہ آپ کی پرسنٹیج دیکھ کے آپ کو رکھتا ہے, لیکن اس کو پھر بھی کام چاہیے ہوگا آپ سے, تو آپ کی جو کام کی نوعیت ہے نا وہ بھی تھوڑی ڈفرینٹ ہو رہی ہے. میں بتایا نا کہ میں نے 2008 میں میٹرک پاس کیا تھا, تو اس وقت یہ سب کچھ نہیں تھا, لیکن اب 2023 میں جب میں چیزیں دیکھ رہا ہوں تو دنیا نے 360 پہ ٹرن لیا ہے, صحیح ہے نا. ہمیشہ ہم ایوالو ہوتے ہیں, جب بھی ہمارے ساتھ کوئی مسئلے ہوتے ہیں, پریشانی ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی نہ کسی سبب سے کوئی اور دروازہ کھولتا ہے, ہمیں سمجھاتا ہے, صحیح ہے نا. تو اس پہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نوکریاں نہیں ملیں گی یا بڑے مسئلے ہوں گے آگے چل کے. ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, دنیا کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. وہ ٹریڈیشنل جو ہمارے طریقے ہیں نا چیزوں کو پڑھنے کے, اب وہ کام کے نہیں ہیں. جب چیٹ جی بی ٹی مجھے ایک سوال ڈراپ کرتا ہوں, مجھے اس کا جواب دے دیتا ہے, تو مجھے گائیڈ لینے کی کیا ضرورت ہوگی؟ سوچیں ذرا اس پہ. تو اس طرح کی 1000 چیزیں ہوں گی آپ کی جو کہ ٹیکنالوجی آپ کی گھر بیٹھے حل کر رہی ہوگی, صحیح ہے نا. ابھی تو روبوٹ پہ کام چل رہا ہے کہ اس کے اندر پوری پروگرامنگ کی جائے گی تو وہ پڑھانے کے بھی قابل ہو جائے گا. سوری, وہ ذرا ٹیچرز کے لیے بھی ہے, لیکن ایفیشینٹ لوگ کہیں نہیں جائیں گے, ایفیشینٹ لوگ کہیں نہیں جائیں گے. ہمیں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے, جیسے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹیچنگ میں کیسے کام آ سکتی ہے, اور اگر ٹیچر یہ سمجھ لے کہ ٹیکنالوجی کے کیا نئے نئے ٹولس ہیں, تو وہ ٹیچر کہیں نہیں جائے گا, اس کی نوکری کہیں نہیں جائے گی. ایک اسٹوڈنٹ یہ سمجھ لے کہ مجھے یہ ٹیکنالوجی کیسے ہیلپ کر سکتی ہے اپنے اسکل سیٹ کو بڑھانے میں, تو اس کی ایفیشنسی اور جو پرفارمنس ہے نا اس کی وہ ملٹیپلائی ہو جائے گی. مطلب اگر آپ کام ایک گھنٹے میں ایک کام کر رہے ہیں, تو ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ کام 5 منٹ میں کر سکتے ہیں. امیجن کریں آپ صبح سے لے کے رات تک جو ہے نا کچھ چیز پڑھ رہے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں لگے ہوئے ہیں, لیکن ٹیکنالوجی نے آپ کی ایسی مدد کی ہے کہ وہ کام آپ کا 10 منٹ میں ہو جاتا ہے. امیجن کریں کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم بچتا ہے.
पुराने ज़माने में जैसे इतना ज़्यादा दूर नहीं जाएं, P4 कंप्यूटर थे, उसके बाद ये अपडेट होना शुरू हुए, आईफोन बाद में आया, तो वो लोग जो है ना क्लिक करने के बाद बैठ जाते थे कि ब्राउजिंग चल रही है आराम आराम से। अब आप जो है ना एक आधा वर्ड लिखते हैं, आधे वर्ड की सजेशन आ जाती है आपके पास कि आपको ये चाहिए। सही रिलेट कर रहे हैं ना इंटरनेट की चीज़। इंटरनेट से जो है ना आपने मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है। यूट्यूब जो है ना एक यूनिवर्सिटी है, सिवाय सॉन्ग सुनने के या मीम्स देखने से यूनिवर्सिटी जो है ना वो यूट्यूब है। सारी चीज़ें मौजूद हैं। स्कूल में आते हैं, आपको टीचर्स बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, लेकिन जो असल चीज़ है जो जिस भी टीचर भी एम्फेसाइज़ करते हैं वो आपका कैरेक्टर बिल्डिंग है। अखलाक आपका अच्छा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए लोगों के साथ, आपकी बातचीत से पता चले कि आप एजुकेटेड हो। सही है, ये फ़र्क ज़ाहिर करती है, वरना नॉलेज तो किसके पास होती है। एक मैकेनिकल इंजीनियर को लेकर आएँ और आप गैराज पे एक मैकेनिक के पास चले जाएं, तो वो जो मैकेनिक है ना उसकी नॉलेज इस मैकेनिकल इंजीनियर से ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में फ़र्क तो होना चाहिए ना, कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। अगर दोनों एक ही पेस पे खड़े हैं तो फिर 4 साल यूनिवर्सिटी में लगाने की क्या ज़रूरत थी, माँ बाप के ख़र्च करने की क्या ज़रूरत थी। अखलाक, एटीट्यूड, आपकी तरबियत तो शो होनी चाहिए ना। वी शुड बी द एम्बेसडर ऑफ सोसाइटी। मगर आप देखें कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इकोनॉमिकल सिचुएशन तो आपको पता होगी, माशाल्लाह आप सब बड़े हो, मैच्योर हो, आपको पता है डॉलर रेट कैसे जा रहा है, हमारी सिचुएशन कैसे है मुल्क की। इकोनॉमिक की वजह से हमारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, महंगाई हो गई है। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी हमेशा से। मैं तो बचपन से आ रहा हूँ, जब 10 रुपये आटा किलो था उस वक्त भी लोग बोलते थे बहुत महंगा हो गया है। अब जब 100 तक पहुँचा है उस वक्त भी यही बात है। लेकिन सर्वाइव वही लोग करेंगे जो इस मुआशरे में, इस सोसाइटी में दुनिया के नई रिवाजों को एक्सेप्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी के हवाले से, स्किल सेट के हवाले से। अब वो पुराना दौर रहा नहीं है, जो काम आप पिछले 15 घंटों से लगे हुए हैं वो आपको इंटरनेट 1 घंटे में करके दे देगा। सो ऑलवेज़ बी श्योर कि आप अपनी एजुकेशन के साथ ऐसी चीज़ सेलेक्ट करें, ऐसा स्किल सेट सेलेक्ट करें जो कि आपको लगता है कि फ्यूचर स्कोप हो। ये ना सोचें कि जी मेरे मोहल्ले में एक डॉक्टर रहता है और उसकी सुबह में गवर्नमेंट जॉब है और शाम में जो है वो जाके क्लिनिक संभालता है, तो वो लाखों रुपए अर्न करता है, तो मुझे भी उस तरफ जाना चाहिए। आप गए तो आपको लगता है कि बायोलॉजी तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं था, तो बजाय कामयाब होने के आप नाकाम भी होंगे और आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी, बिकॉज़ आप अपने आप को फॉलो नहीं कर रहे, आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं। सही है ना, किसी चाचा मामा के कहने पे नहीं जाना, अपने आप से पूछना है कि आपको क्या चीज़ समझ आती है, क्या चीज़ आपके लिए सेंस डेवलप करती है। आपको यही चीज़ें समझाते हैं ना टीचर, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको क्या चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है और क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। ऐसा ही है ना। तो जब हमें ये पता चल जाता है ना कि हमें क्या चीज़ चाहिए, तो उसका रास्ता भी मिलता है फिर हमें। लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, तो हमें ना रास्ता मिलेगा ना हम मंजिल की तरफ पहुँच पाएंगे। तो रास्ते के लिए तो हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये कि हमें पता हो कि हमें कहाँ जाना है। एंड क्लियरिटी हमेशा इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। जो कहते हैं ना कि मुझे आगे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, आप अपने आप से पूछें ज़रा कि आप किस चीज़ में बेहतर हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आपका तवज्जो उसी गेम की तरफ होता है। यहाँ मैच भी देख रहे होते हैं, जैसे आज PSL का फ़ाइनल है, आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होंगी आप उनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे। बहन आके चाय का कप भी देगी ना तो आप यूँ पकड़ेंगे, लेकिन शक्ल वहाँ होगी कैमरा में आपकी, देखेंगे क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है, किसने बॉलिंग की, कौन आउट हो रहा है। तवज्जो, क्योंकि आपका फोकस किस तरफ होता है, सारा उसी चीज़ की तरफ जिसमें आपकी तवज्जो है। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और बुक खुली हुई है लेकिन आप साइड से यूँ भी देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया है, तो फिर सोचें, फिर आप डाइजेस्ट भी उतना ही कर पाएंगे क्योंकि आपका फोकस नहीं है। सही है ना। तो हमेशा वो जो कहते हैं ना कि मतलब स्किल सेट को कैसे डेवलप किया जाए, अपनी एफिशिएंसी को कैसे डेवलप किया जाए, अपना फाइंड आउट करें क्या चीज़ आपको पसंद है। किसी और को वो चीज़ पसंद है या नहीं है, लेकिन आपको अगर वो सब्जेक्ट पसंद है, आपको वो स्किल सेट पसंद है, तो आपको डेवलप करना चाहिए अपने आप को। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब होते हैं, जो आपकी नज़र में आपके मेंटोर हैं, जिनसे आप इंस्पायर हुए हो, उन्होंने हमेशा अपने आप को फॉलो किया है, उन्होंने हमेशा अपने लिए मेहनत की है, उन्होंने हमेशा उसी चीज़ को आगे लेकर गए जिनमें उनको लगता था कि ये चीज़ हमारे काम आएगी।
اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو کافی سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ لگتا ہوگا کہ جی فلاں کے کہنے پہ مجھے کرنا چاہیے، فلاں کے کہنے پہ یہ کرنا چاہیے. تو میرے نظر میں تو کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو کافی ناکام ہوئے ہیں یہ سوچ سمجھ کے کہ کسی اور کو فالو کرنا ہے، کسی اور کو بیٹ کرنا ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ نہیں مجھے اس کو ہرانا ہے. ہمیشہ ہم پروفیشنل لائف میں بھی اگر ہم پروفیشنل ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ہمارا کسی کے ساتھ اگر ٹسل ہو جائے تو ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو میں مارکس میں، ڈگنیٹی میں، آنر میں، ویلیوز میں کہیں نہ کہیں میں اس کو نیچے گراؤں. لیکن حقیقت یہ ہے نا شرعی حساب سے اگر آپ دیکھیں ہمارا اپنا مقابلہ اپنے نفس کے ساتھ ہونا چاہیے. وی شوڈ بیٹ اوور نفس، ٹھیک ہے نا. جو آپ کو غلط کام میں لے کر جاتا ہے اس کو ہرانا آپ کی کامیابی ہوگی، کسی اور کو ہرانا آپ کی کامیابی نہیں ہوگی کبھی بھی. جیسے اردو ادب میں اگر آپ آگے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی پڑھیں گے. اشفاق صاحب زاویہ انہوں نے لکھا تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر دو لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور کسی بات پہ ان کی بحث ہو گئی ہو، باتوں کے دوران ایسی بحث چھڑ گئی ہے کہ ایک بندے کو لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات اس کے سامنے کر دی، یہ پوائنٹ مار دیا تو آگے والا ہار جائے گا. ہوتا ہے نا آپ لوگ جب دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو آپ آرگیومنٹ کرتے ہیں، آرگیومنٹ کے دوران ایک بات نکل آتی ہے، آپ کو لگتا ہے بس یہ پوائنٹ اس کو بولنا ہے اس کے بعد یہ چپ ہو جائے گا. اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ اس بات کو نہ بولو کیونکہ وہ بندہ بچا لو، کیونکہ اگر اس کا دل ٹوٹ گیا تو یہ بہت نقصان کی بات ہے. آپ ہار جائیں یا جیت جائیں یہ اتنی نقصان کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا دل رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. ایسا ہی ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں موقع ملنا چاہیے. بس اگر کسی کے ساتھ بھی ہمارا ٹسل ہے تھوڑا سا بھی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے موقع مل جائے اس کو ذلیل کرنے کا. انگلش میں کہتے ہیں ہاؤ یو ڈو اینی تھنگ از ایکول ٹو ہاؤ یو ڈو ایوری تھنگ. مطلب آپ گھر میں کوئی بھی کام جس طریقے سے کرتے ہیں نا آپ دیکھ لیجئے گا باقی سارے کام بھی ویسے ہی کرتے ہیں. شارٹ کٹ اگر آپ ڈھونڈتے ہیں تو آپ سارے کاموں میں شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے. اگر آپ نگیٹو ہیں تو آپ ہر کام سے نگیٹیوٹی نکالیں گے. اگر آپ پازیٹیو ہیں تو آپ ہر کام سے پازیٹیوٹی نکالیں گے. ٹھیک ہے. سو اگر آپ کسی ایک کام کو بہتر کرتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے باقی چیزوں پہ بھی پڑتا ہے. ایسا ہی ہے کوئی پازیٹیو سوچ والا آپ کی زندگی میں ہوگا نا تو آپ دیکھیں گے وہ ہر معاملے میں جس طریقے سے بھی پازیٹیو ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اللہ کا شکر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کسی بھی مصیبت میں وہ کہیں گے نہیں اللہ کا شکر ہے بس بہت اچھا چل رہا ہے. اور اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کا دوست، کوئی بھی سہیلی، آپ کی فرینڈ، کوئی مطلب وکٹم بلیمنگ کرنے والا ہوگا جس کو نیگیٹیوٹی پسند ہوگی، رونے والا، تو آپ دیکھیں گے ہر سچویشن میں اس کا رونا بند نہیں ہوگا. سو ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ ہر جگہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. آپ ایک چیز صحیح کریں گے آپ کی ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی. اگر آپ پڑھائی کرتے ہوئے اریٹیٹ ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں کی باتوں سے بھی اریٹیٹ ہوں گے. پھر آپ کو جب جاب کے لیے پریشانی ہوگی تو اس وقت بھی آپ اریٹیٹ ہوں گے. بیہیویئر آپ کا سیم ہوگا ہر جگہ ڈفرینٹ طریقے سے آپ اس کو روٹیٹ کرتے رہیں گے. لیکن اگر آپ بیس ٹھیک کریں گے، جیسے میں نے کہا نا کریکٹر، اگر آپ کا اپنا کریکٹر ٹھیک ہے کہ نہیں میرے ساتھ لوگ کتنا بھی برا کریں آئی ہیو ٹو بی ان دی رائٹ اسٹیٹ آف مائی مائنڈ، آئی شوڈ ناٹ ڈو رانگ بیکاز مجھے اپنا حساب دینا ہے، تو آپ دیکھیں گے یہ والا بلیف سسٹم آپ کو ہر جگہ کام آئے گا. ایسا ہی ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں مجھے اس بندے سے بدلہ لینا ہے تو آپ کی کوشش ہوگی کہ ہر جگہ پہ نا آپ کے لیے وننگ بہت امپورٹنٹ ہو. جو قدرت ہے نا قدرت، وہ اس نے جو کام آپ سے لینا ہے نا وہ لے گی ضرور کسی بھی طریقے سے. کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ حکمت اور مصلحت سے چیزیں کرتا ہے. سنا ہے نا اللہ تعالیٰ حکمت اور مصلحت سے چیزیں کرتا ہے آپ کے لیے. سو کوئی بھی پریشانی آپ کی زندگی میں ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے. اور خدا کسی انسان سے اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی زندگی میں پریشانی ہے، آپ کے پیپرز کی پریشانی ہے، آپ کے چوائس آف سلیکشن کی پریشانی ہے، اور وہ پریشانی آپ کے لیے نقصان کار ہو؟ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کسی بھی مسئلے کو کیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سوچ پازیٹیو ہوگی تو راستہ نکل آئے گا، لیکن سوچ نیگیٹو ہوگی تو ہر جگہ رکاوٹیں نظر آئیں گی. وہ چاہے آپ کا سبجیکٹ کا مسئلہ ہو، چاہے آپ کی ایڈمیشن کا پرابلم ہو، یا چاہے آپ کی امی ابو سے کوئی بات منوانی ہے اس کا مسئلہ ہو. لیکن اگر آپ ہوں گے نیگیٹو تو آپ اپروچ بھی نیگیٹیوٹی سے کریں گے. اینڈ اف یو اپروچ نیگیٹیوٹی سملرلی یو ول گیٹ آؤٹ آف اٹ. تو جو ایٹیٹیوڈ ہے نا انسان کا وہ ہمیشہ پازیٹیو ہونا چاہیے، مثبت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے.
ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. سو بڑھتے رہیں, اسی طرح محنت کرتے رہیں اور پازیٹیو ہو کے کام کرنا ہے, اپنے آپ کو سننا ہے, اپنے آپ کو وقت دینا ہے. ہم اکثر بہت ساری چیزیں کرتے ہیں اور نفسیات کے حساب سے, کیونکہ میں نفسیات کا اسٹوڈنٹ ہوں ابھی, تو ہم لوگ بہت زیادہ اٹینشن سیکنگ کے لیے بھی کرتے ہیں کہ اگر سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے اگر میں کچھ کر رہا ہوں تو مجھے ایکنالج کیا جائے, مجھے اپریشیٹ کیا جائے. یہ کچھ ہیومن نیڈس ہیں اور ان کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, لیکن سب سے پہلی جو ایکنالجمنٹ ہے نا وہ آپ اپنے آپ کو دیں گے. آپ اپنے آپ کو ایکنالج کریں, کوئی اور آپ کو ایکنالج کرے نہ کرے اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو ایکنالج کریں, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس اسٹرگل سے گزر رہے ہو. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ایکنالج نہیں کر رہے تو پھر آپ یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کو لوگ کیسے ایکنالج کریں گے. ٹھیک ہے, سو جیسے آپ اپنے آپ کو ٹریٹ کریں گے آپ کو لوگ بھی ویسے ہی ٹریٹ کریں گے. اگر آپ کا اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے اور آپ کانفیڈنس لوز کر رہے ہیں تو لوگوں کا بھی کانفیڈنس آپ کے اوپر سے ہٹ جائے گا. اینڈ جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ٹریٹ کریں گے ویسے ہی آپ کو ٹریٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ زندگی میں. ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایک دن میں آپ پوری زندگی پازیٹیو رہے, صبح کو اٹھ کے آپ پازیٹیو ہو گئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو میں پازیٹیو ہو گیا ہوں تو لوگ مجھے کیوں نیگیٹو سمجھ رہے ہیں. وہ آپ کا جو سالوں کا تجربہ ہے نا, ذرا اس کو بھی تھوڑا بیلنس ہونے کی ضرورت ہے. انکانشیسلی لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا ہو اور آپ کو بھی پتہ ہے. سو کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ جو نماز ہے اگر آپ نے پابندی سے پڑھنی ہے تو 40 دن تک کوشش کریں کہ پابندی سے پڑھیں, پھر وہ آپ کے انکانشیس میں بیٹھ جائے گی اور وہ چیز آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. جم کے لیے بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے, جم کرنا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے وہ چیز 40 دن کرنی ہے تاکہ وہ آپ کی ہیبٹ میں آ جائے. اسی طرح آپ کا اسکل سیٹ بھی ہے. اگر آپ نے کمپیوٹر کی کوئی لینگویج سیکھنی ہے, آپ نے انگلش سیکھنی ہے, آپ کی کمیونیکیشن بہتر نہیں ہے, آپ کو کوئی سبجیکٹ سمجھ نہیں آ رہا, کوشش کریں کہ 40 دن تک ریگولرلی اس کو ٹائم دیں تو آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, آپ اس کے اوپر جو ہے نا محنت کرنا شروع کریں گے. کچھ سمجھ آ رہا ہے یا اوپر سے جا رہی ہے بات؟ میں تو بولتا ہی جا رہا ہوں. بتا دیں سمجھ آ رہا ہے یا نہیں سمجھ آ رہا, گردن ہی ہلا دیں بس, بولے نہیں تو ایٹ لیسٹ آ رہا ہے سمجھ. صحیح ہے. سو ہمیشہ اپنے اس چیز کا نا خیال کریں, دماغ کا اور دل کا, کیونکہ یہ ساری چیزیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں. ہمیں آگے والے بندے نے کیا بھی کچھ کہا ہے نا, سب سے پہلے ہمارا یہ دماغ سوچتا ہے کہ اس نے ایسا کہا ہوگا, اور اس کا انٹینشن بھی نہ ہوگا, لیکن ہم اس کے اوپر اپنے طریقے سے سوچنا شروع کرتے ہیں. سو ہمیشہ اپنے دماغ کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے, ہمیشہ اپنے دماغ کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. اس کو ہمیشہ ایسے تھاٹس ڈیولپ کروانے ہیں جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں. اگر ہمارے ساتھ کوئی بہت برا کر دے اور ہم اس کو معاف نہیں کر پاتے تو معاف نہ کرنا اور وہ گریف رکھنا, یہ اس کے لیے نقصان کر نہیں ہوتا, یہ میرے لیے ہوتا ہے. کیونکہ بایولوجی کہتی ہے, سائنس کہتی ہے کہ وہ جو نیگیٹو ایموشنس ہیں نا وہ آپ کی باڈی پہ امپیکٹ کرتے ہیں. جن کو زیادہ غصہ آتا ہے ان کا بلڈ پریشر کا ایشو بھی رہتا ہے, ہارٹ اٹیک کے ایشوز بھی ہو جاتے ہیں ان کے, ڈائبٹیز کے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں. جو اندر میں تضاد کے شکار ہوتے ہیں نا, جن کو انر کانفلکٹ ہوتا ہے, موسٹ پروبیبلی سائنس نے تحقیق کی ہے کہ انر کانفلکٹ کی وجہ سے کینسر بھی ہو سکتا ہے انسان کو. تو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں چیزوں کو, ہم کسی سے ڈسکس نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں نہیں بس یہ ایسے ہی ہے, چلتا رہے گا, سپریسڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ بہت ڈیمیجنگ ہوتی ہیں چیزیں زندگی میں. سو ہمیشہ اپنی چیزوں کو ریزولو کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے, آپ کا ذہنی کوئی پرابلم آ گیا ہے, آپ کو کچھ تھاٹس آ رہے ہیں, ان کو ایکنالج کریں, ہمیشہ ایکنالج کریں. کیونکہ اگر لیٹ سے آپ کو اللہ نہ کرے ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے نا, اور آپ اس کو کہیں گے کہ ٹائیفائڈ ہے, اس کی ڈائگنوسس ہو جائے گی, اس کا علاج ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ اس کو ڈینائی کریں گے تو کیا آپ کا مسئلہ حل ہوگا کبھی؟ آپ گھر بیٹھے رہیں اور آپ کہیں نہیں مجھے کچھ نہیں کرنا. اسی طرح آپ کے جو تھاٹس کا پرابلم ہے وہ بھی ایسا ہی ہے. سو یو ہیو ٹو فائنڈ اے وے ٹو سالو اٹ. اور ہمیشہ اچھے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کام کریں, محنت کریں, پازیٹیو رہیں زندگی میں. صحیح ہے, اپنی پرسنالٹی کے اوپر کام کریں. آپ اچھا سوچیں گے تو وہ آپ کی شخصیت سے ریفلیکٹ ہوگا, پازیٹیو رہیں گے آپ کی شخصیت سے ریفلیکٹ ہوگا. باقی جیسے میں نے کہا اسکل سیٹ کہیں سے بھی آ سکتا ہے. صحیح ہے, تو ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. مطلب اگر کوئی فرینڈ آپ کے ساتھ کوئی اپنی اسٹوری شیئر کر رہا ہے اور کانفیڈینشیل ہے تو آپ کوشش کریں پردہ رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی چیزوں پہ پردہ رکھتا ہے. کسی کے لیے مشکل کھڑی نہ کریں. صحیح ہے, اور کلیئرٹی اپنے آپ سے لیں ہمیشہ. جو آپ کا ایک مینٹور ہو,
وہ کہتے ہیں نا بہت زیادہ دروازوں پہ جانے سے بھی نا بندہ بھٹک جاتا ہے, اس کو راستہ نہیں مل پاتا. سو اگر آپ نے کسی سے مشورہ بھی لینا ہے تو بڑا لمیٹڈ لوگوں سے مشورہ لیں اور ڈیسائیڈ کر لیں. 100 لوگوں سے پوچھیں گے تو 100 لوگ آپ کو اپنے مشورے دیں گے اور آپ حل کی طرف نہیں پہنچ پائیں گے. یہی ہمارے کیریئر کے ساتھ ہوتا ہے. ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے ساتھ پڑھا ہے نا اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے, وہ آپ کو کیا بتائے گا, وہ خود پریشان ہے. ہمیشہ ایکسپرٹس کے پاس جانا چاہیے زندگی میں. ایسا ہی ہے. سر ختم کریں. بس میرا خیال ہے کہ جتنی بھی چیزیں آپ نے کی ہیں, جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں, اگر ان چیزوں کو فالو کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا. ابھی ریسنٹلی نا میں ذرا لکھ رہا تھا ایک آرٹیکل, تو میں نے 3H لکھے تھے. 3H رائٹ, ایک فارمولہ ہے, آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا, یہ کام آئے گا آپ کے. فرسٹ H جو ہے وہ بینگ ہنگری فار نالج, ٹھیک ہے. سیکنڈ H جو ہے وہ آنیسٹ ہے. آنیسٹی کا کیا مطلب ہے؟ اٹ از ناٹ اباؤٹ آنیسٹی ود ادرس, اٹ از اباؤٹ بینگ آنیسٹ وتھ یور سیلف. بیکاز ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا سوائے اللہ کے, اور آپ کرتے ہو. کوئی ہے ہی موجود نہیں, میں کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. پیچھے بیٹھے میں, ٹیچر نے کہا موبائل یوز نہیں کرنی, آپ کسی طریقے سے موبائل لے کر آئے ہیں اور آپ امپورٹنٹ ٹاپک کے دوران موبائل یوز کر رہے ہیں, آپ کا ٹاپک مس ہو گیا, آپ کو ٹیچر نے نہیں دیکھا. بینگ آنیسٹ وتھ یور سیلف. اینڈ تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, آلویز بینگ ہمبل. ایروگینٹ ایٹیٹیوڈ اور بہت زیادہ جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا چڑھا فیل کرنا, تکبر, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. سو آلویز بی گراؤنڈیڈ. بیکاز انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے کہا کہ میں صرف ایک ہی چیز لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو پوچھا گیا کون سی چیز ہے؟ کہ ہمبلنیس. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو, یہ تکبر والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, انسان کی نہیں ہے. سو آلویز بی ہمبل, ہنگری فار نالج, بینگ ہمبل, اینڈ آلویز بینگ آنیسٹ وتھ یور سیلف, ٹھیک ہے. سو آپ لوگوں کے ساتھ مجھے بات کرتے بہت مزہ آیا. انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے, اور تب تک یہ عمل کریں, کسی اور کو بھی بتائیں, اور ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.